الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی بول بھی سماعت کر لیجئے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، قہقہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعوذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے اللہ عز و جل کی رضا اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات اپنے پاس لکھنے یعنی تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر پر، تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے۔ ایک دفعہ پھر درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے نعت کے بیان، نعت لیکچر میں انشاءاللہ عز و جل 14 مختلف نکات پر روشنی ڈالیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھیں گے اور سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ڈاکٹر ابوالحسن ہے اور میں نعت خواں ہوں۔ الحمدللہ بچپن سے ثنا خوانی کر رہا ہوں، اور یہ کورس ہم نے کیوں شروع کیا انشاءاللہ عز و جل ہم لیکچرز کے دوران، اور کچھ معلومات آپ کو مل بھی گئی ہوں گی کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ہمارے سٹیجز پہ، اہل سنت کے سٹیجز پہ بہت سارے گلوکار آ گئے ہیں اور اداکار آ گئے ہیں جو اداکاریاں کرتے ہیں، گلوکاریاں کرتے ہیں، لیکن نعت نہیں پڑھتے۔ نعت کا تقدس الٹا پامال کرتے ہیں، یعنی نعت پڑھنے کا ثواب تو درکنار، ان کو مطلب نعت پڑھنے سے گناہ ہو رہا ہے، نعت کی بے ادبیاں کرنے سے اور کفریہ اشعار پڑھنے سے، اور اس طرح مطلب بہت ہی تفصیل طلب ایک موضوع ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پہ بھی وقتاً فوقتاً روزانہ کے حساب سے بات ہوا کرے گی۔ مختصر میں اپنا تعارف آپ کو عرض کر دیا، اور میں انتہائی مصروف بندہ ہوں اور میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہوتا، اور میں اکثر اپنے لیکچرز میں یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات میرے پاس ناخن کاٹنے، کھانا کھانے تک کا ٹائم نہیں ہوتا، اور مجھے اپنا ایک وقت کا کھانا چھوڑنا پڑتا ہے، تب بھی جا کے میری مصروفیات بعض اوقات
پوری نہیں ہوتی، میری ڈیلی جو روٹین ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اور مجھے ایک دن کے کام پھر دوسرے دن کرنے پڑتے ہیں، اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ادھورے کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ادھورے ہی پڑے رہتے ہیں، لیکن میں ضروری کام بعض اوقات نہیں کر پاتا۔ میں آپ کو تھوڑی سی مصروفیت کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا کہ میرا جو کلینک ہے نا، میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، تو میرا جو کلینک ہے وہ گھر کے پاس ہے، تو اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے میرے پاس تو کلینک جب بند ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب گھر پہ ہی ہوں گے، تو وہ گھر آ جاتا ہے، پھر میں اس کو واپس نہیں بھیج سکتا۔ جیسے اب داڑھ کا درد ہے کسی کا، تو میں اب کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ واپس چلے جائیں اور برداشت کرتے رہیں، جب بریک ختم ہوگی تو اس کے بعد آپ کو دوائی دوں گا، تب تک آپ اپنا یہ جو اپنی تکلیف ہے وہ برداشت کریں۔ اب ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے نا، ایک بندہ تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو فوراً سے پہلے دور کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی حوالے سے چونکہ لیکچرز کی ریکارڈنگ بھی کی جاتی ہے، ابھی میں ریکارڈنگ کرنے کے لیے تھوڑی دیر پہلے بیٹھا تو مختلف قسم کے شور آ رہے تھے، موٹر سائیکل، گاڑی۔ اچھا، پھر آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہوائی جہاز آ گیا۔ اب میں جو ہی ریکارڈنگ کا بٹن دبانے لگا تو ہوائی جہاز آ گیا۔ اب ہوائی جہاز بھی مطلب کافی دیر تک اس کی آواز آتی رہی، تو اس طرح کا شور شرابے میں ریکارڈنگ مناسب نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ کال کرنا جو ہے وہ بالکل آپ کو منع ہے، آپ میرے نمبر پہ واٹس ایپ پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی کال نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس کبھی بھی کسی بھی وقت پیشنٹ آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے وہی 10 منٹ آرام کے لیے ملیں اور آپ کی اسی ٹائم جو ہے وہ کال آ گئی ہو، تو یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ جیسے اب دیکھ لیں، جیسے ایک بچہ میرے پاس آیا، اب گرم دودھ یا گرم چائے یا گرم پانی اس کے اوپر گرا اور وہ جل گیا، اور وہ بچہ بیچارہ تڑپ رہا ہے اور میرے پاس میڈیسن کے لیے آیا ہے، چیک اپ کے لیے اس کو لایا گیا ہے، تو اس دوران آپ کی کال آ گئی ہے تو میں کیسے سنوں گا، آپ خود بتائیے۔ اسی طرح کسی کو روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، زخم ہو گیا، کسی کو فرسٹ ایڈ چاہیے، تو اس کا خون بہہ رہا ہے، وہ تکلیف میں کرا رہا ہے بیچارہ، تو درمیان میں کسی کی کال آ گئی اور وہ کہتا ہے جی پھر آپ وہ سیدھے منہ بات نہیں کر رہے، آپ اتنے سخت لہجے میں کیوں بات کر رہے ہیں، یا پھر آپ صحیح طرح سے اب جواب بات کا کیوں نہیں دیتے، تو جلدی میں کیوں ہیں، پھر اس کو وجہ بھی بتانی پڑتی ہے۔ تو یہ مطلب بہت سارے مسائل ہیں، لہٰذا کسی بھی طرح کی کال ہمیشہ کے لیے منع ہے، آپ کال نہیں کر سکتے، اس پہ پکی پابندی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ دعائیہ جملے، دعا ہم کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تو دلوں کو جانتا ہے نا۔ جیسے آپ مجھے کوئی دعا دینا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور دیجیے، میں دعا کا محتاج ہوں، مجھے آپ کی دعائیں چاہیے، اور آپ دعا کریں گے تو الحمدللہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے وقت میں برکت ڈالے گا، میری صحت میں برکت ڈالے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور میں آپ کے سامنے عرض بھی کروں گا کہ آپ میرے لیے ضرور دعا کیجیے۔ لیکن آپ دعائیہ جملے مجھے میسج نہ کیجیے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، بالکل آپ ضرور دعا کیجیے۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں ضرور دعا کیجیے، اپنے والدین سے بھی میرے لیے دعا کروائیے، لیکن واٹس ایپ کے میسیجز پر آپ دعائیہ جملے نہ کہیے گا۔ اسی طرح شکرانے کے تھینک یو، جزاک اللہ، مہربانی آپ کی، یہ اس طرح کے جملے بھی آپ نے نہیں کہنے۔ معذرت والے جملے، معذرت والے الفاظ کہ بھئی آپ کا میں نے میسج ابھی سنا، میں مصروف تھا، میں کہیں گیا ہوا تھا، تو اب میرا پیکیج نہیں تھا، ابھی میں نے واٹس ایپ آن کیا تو آپ کا میسیج دیکھا، یہ غیر ضروری جملے ہیں۔ معذرت والے الفاظ یہ بھی آپ نے نہیں بولنے ہی نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے کوئی بات کہتا ہوں، اثباتی الفاظ جس میں بندہ کہتے ہیں ہاں جی اچھا ٹھیک ہے میں کر لوں گا، اوکے مجھے سمجھ آ گئی، اس طرح کے الفاظ بھی آپ نے نہیں کہنے۔ غیر متعلقہ سوالات تو آپ نے کرنے ہی نہیں ہیں، اضافی سوالات بھی آپ نے نہیں کرنے۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ میں آپ کو مثالاً عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس ابھی جو میں نے چیک کیا کچھ دن پہلے تو 10,000 سے اوپر نمبر تھے جو میرے موبائل میں سیو تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 10,000 بندے اگر مجھے سلام ہی صرف کریں نا، تو میں 10,000 بندوں کو جواب دوں تو مجھے اس کے لیے گھنٹوں نہیں، اس کے لیے دن چاہیے۔ ایک بندہ کہتا ہے، میں نے اس کو جیسے مثال کے طور پہ کہا جی کہ سبق سنا دیں، تو وہ آگے سے سبق سنانے کی بجائے کہتا ہے اچھا سناتا ہوں۔ اب میسج آیا، میں نے اوپن کیا کہ بھئی سبق آیا ہوگا، تو آگے سے میسج آیا اچھا میں سناتا ہوں۔ بھائی آپ اچھا سناتے ہیں، اثباتی جملے بھی آپ نہیں کہیں گے، آپ ڈائریکٹ سبق سنائیں گے، تاکہ جب میں آپ کا واٹس ایپ کھولوں، آپ کا میسیج دیکھوں تو سبق آیا ہو، میں سبق سن کر سبق کے متعلق آپ کو جواب دوں، بات ختم ہو جائے۔ اسی طرح معذرت والے جملے، جس طرح میں آپ کو کوئی میسج کروں یا کوئی سوال پوچھوں تو آپ جواب دیں کہ حضور والا میں مصروف تھا،
یہ مسئلہ تھا، یہ بیماری تھی، یہ حوالہ تھا، تو میں نے میسج آپ کا ابھی دیکھا. اب میں یہ سمجھوں گا آپ کا جب میسج آئے گا نا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے سوال کا جواب یا آپ نے کوئی ضروری بات کی ہوگی. تو آگے سے آپ نے بلا وجہ کی کوئی معذرتی جملہ لکھا ہوگا تو یہ میرے لیے پریشانی کا باعث بنے گا. دیکھیں 1,000 بندہ، 2,000 بندے، 10,000 میرے پاس جیسے نمبر ہے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح کے اوکے، اچھا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، یہ اس طرح کے میسیجز بھی اگر کوئی بندہ کرے نا تو یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں بن جائیں گے. میرے لیے وہ میسیجز پڑھنے میں وقت لگ جائے گا اور پتہ چلے گا ضروری کام رہ گیا ہے، آپ کا سبق رہ گیا ہے، آپ کے سبق کی اصلاح رہ گئی ہے، غلطیوں کی جو اصلاح کرنی تھی وہ رہ گئی ہے. اور اچھا، اوکے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جملوں میں، غیر ضروری سوالات میں، معذرت، شکرانے اور دعائیہ جملوں میں وقت جو ہے نا وہ، اب دعائیہ میں اس کو ضائع نہیں کہوں گا، باقیوں کو میں ضائع کہوں گا. اور جو دعائیہ جملے ہیں یقیناً آپ دعا کیجئے، لیکن دعا بندہ اللہ سے کرتا ہے، اور انسان کا اور اللہ کا ڈائریکٹ رشتہ ہے، ڈائریکٹ رابطہ ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی سنتا ہے. تو پھر آپ میرے لیے دعا ضرور کیجئے، لیکن دل میں کیجئے، اور اپنے والدین کے ذریعے بھی کروائیے، اپنے محبت کرنے والوں سے، جو نیک شخصیات ہیں، بزرگان دین ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ ان سے کروائیں، لیکن مجھ سے شیئر نہ کریں. آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے دعائیں دے رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کریں. یہ دعائیہ جملے آپ مجھے نہیں کہیں گے، میں دیکھوں گا تو میرے لیے پھر پریشانی کا باعث بنے گا. اچھا، اگلی بات سبق کے حوالے سے کہ آپ سبق جو ہے نا وہ لائیو سنائیں گے، ریکارڈڈ سبق نہیں سنائیں گے. جیسے آپ نے ریکارڈ کیا اور آپ نے ریکارڈنگ مجھے بھیج دی، یہ اس طرح کا سبق جو ہے نا وہ قابل قبول اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ اس طرح تو پھر بہت زیادہ لوگ کیا کریں گے کہ فری وقت میں ریکارڈنگ کر لیں گے اور پھر سبق سنا دیں گے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد میں آپ کو پھر کہوں گا کہ سبق سنا، یہ والی غلطی ہے، تو وہی ریکارڈنگ اٹھائی، دوبارہ ٹھگ سے بھیج دی. تو یہ مطلب بہت سارے مسائل ممکن ہے کہ ہو سکتے ہیں، اور پہلے ہوتے رہے ہیں پچھلے کورسز میں. تو لہٰذا آپ لائیو ریکارڈ کر کے نا، جس طرح وائس سناتا ہے بندہ ایک دوسرے کو، وائس کے ذریعے بات کی جاتی ہے، تو اسی طرح آپ نے وائس کا بٹن دبانا ہے اور اس کے بعد لانگ پریس کریں گے، اس کو اوپر کر کے اس کو لاک لگ جاتا ہے. تو جو واٹس ایپ یوز کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، بتانے کی الگ سے حاجت نہیں ہے. تو وائس کو لاک لگا کر آپ وائس سبق سنائیے، اس کے بعد سینڈ کر دیجئے. اچھا، سبق کے حوالے سے بھی میں آپ کو عرض کر دوں، یہ بھی ایک بہت لمبا موضوع ہے، لیکن میں اس کو بڑی شارٹلی آپ کو بتاؤں. کوئی بھی اسکول، کالج، مدرسہ، یونیورسٹی، اکیڈمی، جامعہ، کوئی بھی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ استاد سبق دیتا ہے، لیکچر دیتا ہے، بیان کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اور اسٹوڈنٹس سارے چپ کر کے بیٹھ کے سنتے ہیں. آپ اسکول پڑھتے رہے ہیں نا، آپ یقیناً کالج، یونیورسٹی کہیں نہ کہیں تو گئے ہوں گے، اسکول تو کم از کم آپ گئے ہیں. تو اسکول گئے ہیں تو اسکول میں کیا ہوتا تھا، استاد صاحب پڑھا رہے ہوتے تھے، سارے طالب علم بیٹھے سن رہے ہوتے تھے. اب جب 40 منٹ کا پیریڈ یا 30 منٹ میں سر نے سوالات سمجھائے، لکھوایا، جو بھی سارا کچھ معاملات کیا، اور اس کے بعد آخر میں 5 یا 10 منٹ کا سیشن رکھا کہ آپ اس بارے میں سوالات کیجئے. اور آپ کو یقیناً آپ کی اسکول کی لائف، اپنی کالج کی لائف، اپنی یونیورسٹی کی لائف یاد ہوگی کہ آپ مطلب وہ کلاس میں اگر 100 بندہ ہے نا، تو 1 یا 2 سوال کرنے والے ہی ہوتے ہیں بس، باقی سوالات نہیں کر رہے ہوتے. پہلے تو استاد نے بہت تفصیل سے ایک بہت آسان طریقے سے سمجھایا ہوتا ہے، لیکن اگر استاد نہ بھی سمجھائے نا تو بھی مطلب وہ جھجکتے ہیں، کیونکہ استاد کا ادب، رسپیکٹ، استاد ڈانٹ دے گا، استاد کہے گا کہ پہلے مطلب جب میں سمجھا رہا تھا تب آپ کا دھیان کدھر تھا. تو بندہ رسپیکٹ کرتا ہے، عزت کرتا ہے، کچھ ڈر کی وجہ سے بعض ضروری باتیں بھی نہیں پوچھ پاتا. اور ہمارے کورس کا بعض اوقات یہ حال ہوتا ہے کہ غیر ضروری سوالات کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہی نہیں ہوتا. چلیں، میں استاد والی عزت آپ نہ دیں، لیکن آپ اتنی تو عزت دے دیں کہ میں آپ کا بھائی ہوں، اور آپ کے فضول سوالات سے، غیر ضروری سوالات سے میں پریشان ہوں گا. آپ یقین کریں، میں یہ بار بار آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اپنے میسیجز دکھاؤں نا اسکرین شاٹ لے کے، آپ کی ہنسی نہ روکے. ایسے ایسے لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی بے تکی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. ایک بات جو صاف سمجھائی گئی ہے، پتہ ہوتی ہے، اس کو بھی 10 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. اور میں اس کی مثال آپ کو ایسے دوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ محترمہ بعض اوقات پانی مانگتی ہیں، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، پتہ بھی ہے، لیکن پھر پوچھیں گے امی جان کیا کہا آپ نے. اب یہ انسان کی فطرت ہے نا، تجسس کرتا ہے، بعض اوقات سمجھ آ بھی جاتی ہے، پھر بھی پوچھتا ہے اچھا کیا کہہ رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی، آواز نہیں آئی. اس طرح کے جملے نہ بھی کہیں، لیکن آپ حیرت والے الفاظ ضرور استعمال کریں گے، بھویں اوپر چڑھائیں گے، باتوں پہ بل ڈالیں گے، اور ایسے چہرے کی ایکسپریشن دیں گے کہ آپ کو سمجھ شاید نہیں آئی، حالانکہ آپ کو سمجھ آئی ہوتی ہے. اسی طرح
بہت ساری باتیں میں بھی آپ سے عرض کروں گا، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر سمجھ نہیں آئی نا تو پہلے سمجھنے کی کوشش کیجئے، پوچھیے گا بعد میں. آپ جب 100% کوشش کر لیں، جو آپ کو چیزیں دی گئی ہیں اس پہ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کر لیں، پھر بھی اینڈ پہ آپ تنگ آ گئے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو بے شک پوچھ لیں. میں پوچھنے کے لیے ہی ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ کی چیزیں آپ نے نہیں پوچھنی. اچھا، پھر جو سبق ہوگا، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سارے سنتے ہیں، پھر آخر میں سوالات کا سیکشن ہوتا ہے، اس میں سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن لیکچر کے دوران، بیان کے دوران کوئی بندہ نہ بولتا ہے اور نہ ہی اس کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ صرف سمجھنا ہوتا ہے. تو آپ بھی اس طرح کیجئے گا، پہلے لیکچر کو سنیں گے، پھر اس کو سمجھیں گے، پھر اگر سمجھ نہیں ہے تو دوبارہ سن کے پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے، تیسری دفعہ پھر سمجھے، پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس پوچھنے میں ڈائریکٹ سوال ہوگا، اس میں لمبے چوڑے جملے پہلے یا بعد میں نہیں، ڈائریکٹ سوال کریں تاکہ میں آپ کو ڈائریکٹ جواب دوں، میرا بھی ٹائم بچے، آپ کا بھی ٹائم بچے. جو میں سبق میں سے غلطی نکالوں تلفظ کی یا کسی بھی حوالے سے، تو آپ نے نا اس غلطی کو رپیٹ نہیں کرنا. پچھلے کورسز میں اس طرح ہوتا رہا ہے کہ ایک بندے کو کوئی غلطی بتائی گئی، کل اس نے پھر وہی غلطی کی، پرسوں اس نے پھر وہی غلطی کی. تو حضور والا میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، اس طرح اپنی غلطیاں نہیں کرنی. آپ ایک دفعہ غلطی آپ کو عرض کی گئی کہ یہ یہاں پہ اصلاح ہونے کی ضرورت ہے، یا یہاں پہ کچھ کمی رہ گئی ہے، آپ مزید خوبصورت پڑھ سکتے تھے، تو آپ نے اس بات کو پک کرنا ہے اور دوبارہ اس طرح کی غلطیاں دہرانی نہیں ہیں. تلفظ کی غلطیاں بعض لوگوں کی ہوتی ہیں. اب اس طرح بھی آپ نہ سمجھے گا کہ مذاق اڑانے والے الفاظ یا کوئی اس طرح کے معاملہ بھی نہیں ہے. بعض اوقات ہیں جیسے وہ سندھ کے کچھ لوگ ہیں، اب ان کی لینگویج الگ طرح کی ہے، ان کو اردو بولنے میں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. اب میری اپنی زبان جو میری مدر لینگویج ہے، میری مادری زبان اردو نہیں ہے، میں اردو بولتا ہوں، میری ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں، میری زبان بعض اوقات بات کرتے کرتے رک جاتی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بہرحال یہ کہ کوشش کریں کہ آپ کے تلفظ ٹھیک ہو، پروننسیشن جو ہے آپ کی ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دوں، پھر اگلے جو نقطہ ہے اس پہ بات کروں گا. صرف کا مطلب کیا ہے؟ آپ صرف میری بات سن لیں، یا صرف ہم اس طرح کہتے ہیں، مطلب ایک مقدار کو یا کمی کو ظاہر کرتا ہے. صرف کہ صرف اتنا سا آپ مجھے پانی دے دیں. یہ صاد، رے اور فے ہے. اب اس کو آپ تھوڑا سا صاد کے اوپر زبر ڈال دیں، صرف، تو یہ صرف جو ہم جس سے کپڑے دھوتے ہیں، صابن صرف، یہ والا صرف ہو جائے گا. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں صرف، تو یہ صرف جو ہے نا، یہ علم صرف، یہ ایک علم ہے جس کا مطلب آپ الفاظوں کو پھیرنا ہے. اور یہ جو درس نظامی پڑھتے ہیں ان کو پہلے سال یہ علم پڑھایا جاتا ہے، پہلے سال کی کتاب ہوتی ہے، اگلے سال میں بھی پڑھتے ہوں گے. تو یہ صرف، صرف اور صرف، یہ دیکھیں پڑھنے میں بظاہر ایک جیسا لگ رہا ہے، لیکن اس کو صرف جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ تبدیل کرتے ہیں تو یہ پورے کا پورا جو اس کا مطلب ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح نعت میں بھی آپ کو کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ سانس لینا ہے، تلفظ کس طرح کا ہوگا، اس طرح کی غلطیاں آپ کریں گے. تو اگر میں آپ سے عرض کروں کہ اس طرح نہیں پڑھنا، تو اپنی غلطی کو پک کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے. دوبارہ جب سبق سنا ہے تو وہ والی غلطی آپ نے نہیں کرنی. یعنی جو آپ کو بات ایک دفعہ بتائی جائے، آپ کوشش کریں کہ آپ اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، نہ کہ آپ کو بار 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 بتایا جائے. اچھا، جو سبق میں آپ کو دوں، جو چیزیں میں آپ کو آپ کے سامنے پیش کروں، تو آپ نے ان کو لکھنا ہے. لکھ کر علم کو قید کر لینا چاہیے. آپ 10 سال بعد بھی اپنی ڈائری کو دیکھیں گے، رجسٹر کو دیکھیں گے، تو آپ کے پاس لکھی ہوئی چیزیں ہوں گی، تو بہت سارا آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو جائے گا. جو چیزیں آپ بھول چکے تھے وہ آپ کو یاد آ جائیں گی. اور میری دلجوئی کے لیے، میری حوصلہ افزائی کے لیے کہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اتنی محنت کر رہا ہوں، تو آپ اس کو لکھتے ہیں، باقاعدہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نے مجھے اس کی لکھے ہوئے کی تصویر بھیجنی ہے. اچھا، مزید یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو ڈسپلے پکچر ہوتی ہے، ڈی پی، واٹس ایپ پر جو شو ہو رہی ہوتی ہے، آپ کوشش کیجئے گا کسی خاتون کی تصویر نہ ہو. جس طرح خواتین کی تصویر لگی ہوتی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، ان کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، کلائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں، جب میں آپ کو پڑھاؤں گا وہ تصویر بار بار میرے سامنے آئے گی تو میں گناہ گار ہوں گا. اور میں یہ جان بوجھ کس طرح نہیں کروں گا، تو میرا جو اگر گناہ ہوا بھی تو وہ آپ کے سارا ہے. لہٰذا آپ اس طرح نہ کیجیے گا. اور باقی جو آپ دیکھیں، جب آپ ڈی پی ڈسپلے پکچر لگاتے ہیں اس طرح کی، تو باقی لوگ دیکھتے ہیں، بیچارے وہ بھی گناہ میں پڑ جاتے ہیں.
تو اس طرح غیر اخلاقی قسم کی، اب دیکھیں نا وہ بعض اوقات وہ گھڑیاں لگی ہوتی ہیں، ہاتھ لگے ہوتے ہیں، شادیوں کے جوڑے لگے ہوتے ہیں، مہندی والے ہاتھ، اور یہ اس طرح کی چیزیں نا، یہ اچھا مطلب امپریشن آپ کا نہیں پڑتا، اچھا تاثر نہیں پڑتا کہ یہ قسم کس قسم کا بندہ ہے۔ جیسے دیکھیں نا، ایک بندہ آیا، اس کے سینے کے بٹن کھلے ہیں، بازو چڑھے ہوئے ہیں، اور بال اس کے بڑے بڑے بال ہیں، اور عجیب طرح کی اس کی شکل بنی ہوئی، تو بندہ دیکھ ہی کہتا یار یہ تو ہے ہی لوفر۔ اب ہو سکتا ہے اس کو وہ کسی اچھے خاندان کا ہو، تو اس نے ویسے کسی کو دیکھ کے حلیہ بنایا ہو، لیکن بندہ دیکھ ہی کہتا یار یہ ہے ہی لوفر۔ اب اسی طرح کا کوئی سر ڈھانپا ہوا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، آستین کے بٹن جو ہے نا وہ سامنے جو بٹن ہے، سینے کے بٹن ہے وہ بند ہیں، اسی طرح جو کلائیاں ہیں وہ مطلب اچھے طریقے سے آستین چڑھے نہیں ہوئے، تو مطلب یہ اس طرح کا بندہ ہوگا، وہ نارمل سے کپڑے پہنے ہوں گے، اچھے انداز سے بات کرے گا، تو آپ کو لگے گا یہ اچھا بندہ ہے۔ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ تصویر اپنی بہترین لگائیے گا، اچھی تصویر جس سے اچھا امپریشن پڑے مجھے بھی اور باقی لوگوں کو بھی۔ اور جو سٹیٹس ہے، سٹیٹس بھی گانوں والے، فلموں والے، اچھل کود والے، میوزک والے لگا کے مجھے نہیں سمجھ آتی لوگوں کو کیا ملتا ہے۔ میں جیسے خدا نہ خواستہ اگر میں کوئی سٹیٹس لگاتا ہوں، ہزاروں لوگ دیکھیں گے، ہزاروں لوگوں کا گناہ میرے سر پہ ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کی کیا سوچ ہوتی ہے، یار میں بھی گانے سن رہا ہوں تو یہ 100 بندہ وہ بھی سنے۔ مجھے ان لوگوں پہ ترس آتا ہے بیچاروں کو، کہ جو خود بھی گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں۔ انسان اپنے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ پتہ نہیں وہ کیسے وہ اٹھانے کو تیار ہے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پہ کہ جو خود بھی گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی گناہ کی دعوت دیتے ہیں، بھئی آؤ تم بھی گناہ کرو۔ اب کوئی اچھل کود والا، کوئی میوزک والا کلپ ہے، بے پردہ خاتون سامنے ہے، تو وہ اب کلپ بھیجیں گے تو لوگ دیکھیں گے گناہ گار ہوں گے، اور ان کا گناہ آپ کے سر پہ ہے۔ تو ہم سے تو اپنے گناہ نہیں جھیلے جاتے، اپنے گناہ نہیں سنبھالے جاتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن اگر ہماری وجہ سے لوگ گناہوں میں پڑ گئے تو لوگوں کے گناہ کیسے معاف کروائیں گے ہم سے تو اپنے گناہ ہم سے معاف ہو جائیں تو اللہ کی رحمت سے ہماری بخشش ہو جائے، تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ لوگوں کے گناہ ہم کیسے معاف کروائیں گے؟ تو سٹیٹس انسانوں والے لگانے ہیں، اچھے بچوں والے لگانے ہیں، نہ لگائیں آپ سٹیٹس۔ میں نے آج تک جو ہے نا وہ نہیں دیکھا کہ کسی نے سٹیٹس نہ لگایا ہو تو لوگوں نے اس کو گھر سے نکال دیا ہو، یا لوگوں نے اس کو کہا ہو کہ یا بات تم جو ہے نا وہ بڑے بیوقوف ہو، جاہل ہو کہ تمہیں سٹیٹس لگانا نہیں آتا، تم نے سٹیٹس نہیں لگایا۔ تو میں بھی الحمدللہ میرے پاس موبائل عرصہ دراز سے ہے، لیکن میں سٹیٹس نہیں لگاتا تھا۔ اب ضرورت کچھ محسوس ہوئی تو میں لگاتا ہوں، لیکن میں یہ گناہوں والے سٹیٹس سے کوسوں دور ہوں۔ میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں، مجھ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اپنی رحمت کے صدقے، تو میرے لیے یہ بہت ہے۔ میں کسی کو دوسرے کو گناہ کی دعوت کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ کا بھی ذہن یہی ہونا چاہیے۔ اور بولنے میں بھی آپ الفاظ کا چناؤ، میں ابھی آج چونکہ یہ شروع ہے تو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ سختی کروں گا، لیکن انشاءاللہ میں آپ دیکھیں گے کہ میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحم دل اور بہت ہی خوش مزاج بندہ ہوں، لیکن سختی کرنا میرے لیے ضروری اس وجہ سے ہے کہ ابھی میں آج آپ پہ سختی نہیں کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا نہیں، تو آنے والے وقت میں میرے لیے مشکلات آپ پیدا کریں گے۔ تو بلا چلیں اگلے نقطے پہ چلتے ہیں۔ سبق سے پہلے آپ نے ضرور پڑھنی ہے بسم اللہ۔ آپ بسم اللہ سے پہلے آپ مطلب سبق سنانے سے پہلے آپ ضرور بسم اللہ پڑھیں گے، اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو یہ برکت سے خالی رہنے والی بات ہے۔ آپ ضرور بسم اللہ شریف پڑھیے، درود و سلام پڑھیے، نعت شریف پڑھنے سے پہلے ضرور درود و سلام پڑھیے، لیکن دل میں پڑھیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ ایک شعر سنانے لگیں تو بسم اللہ شریف آواز کے ساتھ پڑھیں، ریکارڈ کر کے پڑھیں، درود و سلام پڑھیں تو مجھے 5 منٹ لگ جائیں۔ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، ضرور پڑھیں، اور میں آپ کو یہ یوں سمجھے کہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ پڑھیں، آپ کو ثواب ہو، بسم اللہ کی برکتیں ہوں، درود و سلام کی برکتیں ہوں، لیکن آپ نے دل میں پڑھنی ہے، ڈائریکٹ سبق سنانا ہے۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی، برکت حاصل کی، اللہ کا نام لیا، اس کے بعد آپ نے درود و سلام پڑھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد فرمایا، اس کے بعد کیا کیا آپ نے ریکارڈنگ آن کی، اس کے بعد سبق سنا دیا، تاکہ آپ کا وقت مزید قیمتی بن جائے اور میرا وقت بھی مزید قیمتی بن جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سبق آپ نے اس طرح سنانا ہے، اور جتنا سبق دیا جائے، ایک لائن دی گئی ہے تو آپ نے ایک لائن ہی سنانی ہے، آدھی لائن دی گئی ہے تو آپ نے آدھی لائن ہی سنانی ہے۔ اگر 4 شعر دیے گئے ہیں، 4 اشعار دیے گئے ہیں تو 4 ہی سنانے ہیں، 5واں نہیں سنانا۔ جتنا سبق دیا جائے آپ اتنا ہی سبق سنائیں گے، اور انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مطلب میں سبق زیادہ سناؤں، استاد کی شفقت مزید مجھ پہ ہو، لیکن یہ کہ آپ جتنا سبق آپ کو دیا جائے، اب اس کے پیچھے نا ایک لاجک ہے، کہ وجہ ہے۔
اس کے پیچھے ایک باقاعدہ تھیوری ہے کہ آپ کو اتنا سبق کیوں دیا گیا. تو آپ کو جتنا سبق دیا گیا بس آپ نے اتنا سنانا، اس سے زیادہ نہیں سنانا. جو لائن ایک دفعہ رپیٹ ہو آپ نے ایک دفعہ ہی کرنی ہے. جس لائن کو 3 دفعہ بولا گیا آپ 3 دفعہ ہی پڑھیں گے. جس لائن کو ایک دفعہ پڑھا گیا آپ صرف ایک دفعہ پڑھیں گے. جس انداز میں سبق دیا گیا آپ نے اسی انداز میں سنانا ہے. بلا وجہ چھٹیاں نہیں کرنی. بعض لوگ دوستوں کی شادیوں پہ خود ہفتہ ہفتہ چھٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو سبق سنانے میں میرے خیال میں 3-4 منٹ بھی نہیں لگتے. تو آپ سبق ضرور سنائیں، تیاری کریں، اچھے طریقے سے سنائیں، لیکن چھٹیاں آپ نے نہیں کرنی، بہانے آپ نے نہیں بنانے. اب ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں نے دیکھا ہے پچھلے کورسز میں کہ بہت سارے بندے مختلف قسم کے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی شادی تھی تو ادھر چلے گئے تھے. بھائی شادی پہ چلے بھی گئے تھے تو یہ تو نہیں نا کہ آپ 24 کے 24 گھنٹے وہاں پہ پابند رہے ہیں. اگر پابند رہے بھی ہیں تو ایک دن رہے ہوں گے نا. وہ تو بیچارہ دولہا خود جو ہے نا وہ 24 گھنٹے پابند نہیں رہتا. تو جس کی شادی ہو رہی ہوتی، جس دلہن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ بیچاری 24 گھنٹے تک پابند نہیں ہوتی. تو آپ کیوں پابند رہے ہیں 24 گھنٹے کے لیے کسی دوست کی شادی میں یا کسی بھائی کی شادی میں یا اپنی ہمشیرہ کی شادی میں؟ تو ٹھیک ہے مصروفیات ہوتی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن آپ اس کے لیے بھی وقت نکالیے. اپنے کورس میں داخلہ لیا ہے، ٹیچر آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، اب اس پوری ٹیم آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ویڈیو آڈیو ایڈیٹنگ، کمپوزنگ، گرافک ڈیزائننگ، اور پھر سبق کا تو اس کی دہرائی کروانا، سننا سنانا، حاضریاں لگانا، اٹینڈنس شیٹیں بنانا، پھر داخلے کرنا، ایڈمیشن کرنا. یہ پتے بھی بہت لمبا چوڑا سسٹم ہے. تو آپ کے ساتھ ایک پوری ٹیم لگی ہوئی ہے. تو آپ اس بات کی قدر کیجیے گا، اور سبق آپ نے سنانا، چھٹیاں نہیں کرنی. اچھا کوئی سوال ہو نا تو آپ نے اگر کوئی ضروری بات پوچھنی ہو تو آپ نے ڈائریکٹ وہی بات کر کے بات مکمل کر لینی ہے. یہ نہیں کہ استاد جی بات سنیں، آپ سن رہے ہیں، میں کچھ کہہ سکتا ہوں، میں کہوں آپ مجھے جواب دیں گے. ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ بات کریں. یہ بات ایسے ہے بس بات ختم ہو گئی. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ چونکہ میں نے آپ کو مصروفیت کا تذکرہ آپ سے پہلے کر چکا ہوں. کال آتی ہے، کال آنے کے بعد السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام دعا کے بعد کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور سنائے. اب یہ اور سنائے کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ والا معاملہ آپ نہ کریں خدا را. یہ اور سنائے، پھر اور سنائے، پھر اور سنائے. بھائی آپ کو جو بات کرنی ہے ڈائریکٹ بات کریں. ابھی پچھلے دنوں میرے ایک بہت قریبی عزیز تھے، ان کی کال آئی تو انہوں نے ایک ٹیبلٹ کا نام پوچھنا تھا. اب بیچاروں نے 3-4 منٹ میرے لے لیے. فلاں کا حال سنائے جی، فلاں کا حال کیا ہے، فلاں کا حال سنائے پھر آج کل کیا کچھ شوگر میلہ ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، سنائے پھر آپ کے حال چال کیسے ہیں، پھر فلاں کے حال چال کیسے ہیں، پھر فلاں کے حال چال کیسے ہیں، سنائے پھر آپ اور سنائے، پھر اور سنائے. اب اور سناتے سناتے بیچاروں نے میرے 4-5 منٹ لے لیے. اب وہ میرے عزیز تھے، قابل احترام تھے، بڑے تھے مجھ سے. تو میں اندر مطلب بڑی مشکل سے یقین کرے میرے لیے مشکل ہو گئی تھی. اب میں ان کو کہہ نہیں سکتا تھا کہ ان کی دل آزاری ہو جائے گی، لیکن انہوں نے کام کی جو بات تھی وہ صرف 10-15 سیکنڈ کی کام کی بات کی ہے. سلام دعا ضروری بات مکمل ہو اگر کر لیتے نا تب بھی بمشکل 20 سیکنڈ لگتے. اور میں کرتا ہوں ایسے. میں کسی کو کال کرنی ہو تو ڈائریکٹ سلام کے بعد آل وال پوچھنے کے بعد میں ڈائریکٹ کام کی بات لے کے اس کے جواب ہی لے لیتا ہوں. بعض اوقات مجھے 25-30 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگتا. تو آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ جو بات مجھ سے پوچھنی ہو تو بغیر ہیل حجت کے ڈائریکٹ بات کیجیے گا، تاکہ میں آپ کو ڈائریکٹ جواب دے کے بات ختم کروں، میرا بھی ٹائم بچے، آپ کا بھی ٹائم بچے. اچھا بدگمانی بھی نہیں کرنی. بعض معاملات میں بہت بدگمانیوں میں انسان پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. شیطان ہے نا، شیطان لگا ہوا ساتھ. اب جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے علاقے میں 7 مساجد ہیں جن کی آواز مجھ تک آتی ہے. اب مغرب کا ٹائم ہے، اب 7 کی 7 مساجد میں اذان ہوتی ہے. عصر کے ٹائم ہے، عصر کے ٹائم میں اذانیں مطلب 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں نا، لیکن بعض اذانیں ایسی ہیں کہ وہ وقت ملا جلا ہوتا ہے. اب ہم پر ایک اذان کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. 6 مساجد کا اذان اگر ہو رہی ہے ہم سن لیں تو اچھی بات ہے، جواب دے تو اچھی بات ہے، لیکن آپ نہیں دیتے تو گنہگار آپ نہیں ہوں گے. آپ نے ایک اذان سنی، آپ نے اس کا جواب دیا، اس کے بعد آپ پہ جو واجب تھا وہ ختم ہو گیا. دوسری اذان سننا چاہیں تو سن لیں، نہ سنیں تو آپ گنہگار نہیں ہیں. اب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے. آپ یہ بدگمانی کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ استاد صاحب جو ہے نا وہ خود تو اذان کا جواب دے نہیں رہے اور واجب کا ترک کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو یہ خود ایسے ہیں. تو یہ مطلب اس طرح یہ بدگمانی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے والی اذان کا جواب میں نے دے دیا ہو اور یہ ریکارڈنگ کے دوران دوسری اذان ہو رہی ہو یا 6 یا 7ویں اذان ہو رہی ہو. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ نے بدگمانی نہیں کرنی. بعض اوقات انسان اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھتا ہے اور اوریجنلٹی جو ہے نا وہ کچھ اور ہوتی ہے. اسی طرح مسجد میں ایک بندہ کھا رہا ہے، مسجد میں کھانا پینا سونا
یہ حرام ہے، علماء اس کو حرام فرماتے ہیں۔ لیکن یہ جیسے آپ گئے اور وہاں پہ کوئی آپ کے سینئر تھے، استاد تھے، وہ جناب کھا رہے تھے، تو آپ نے کہا ہے یہ تو حرام کام کر رہا ہے۔ ارے بابا آپ اچھا سوچیں نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اعتکاف کی نیت کی ہو، یا وہ اعتکاف میں ہو، اور اعتکاف میں تو بندہ سو بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو آپ کسی پہلو میں دیکھیں، کسی چیز کو دیکھیں تو آپ پہلے اس کا اچھا گمان لیں۔ اگر آپ نے ہر طرح کا اچھا گمان لے لیا، پھر بھی اس میں کوئی خامی نظر آ رہی ہے، تو بے شک آپ ادب والے انداز پہ اس سے کہہ سکتے ہیں حضور والا یہ آپ نے اس طرح کہی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے شرعی طور پر کوئی غلطی کر دی، انسان ہو نا، بے دھیانی میں یا لا علمی میں کسی بھی حوالے سے غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ مجھے مطلع فرمائیں کہ استاد محترم آپ نے یہ بات آپ نے اس طرح کہنی تھی، اور غلطی سے آپ کے منہ سے یہ لفظ یا یہ جملہ نکل گیا جو شرعی طور پر قابل گرفت تھا، وہ تو آپ مجھے ضرور بتائیں گے۔ لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو اگر میں کہوں تو اس کا برا گمان آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے لینا نہیں ہے، آپ اس کا اچھا گمان لیں۔ جیسے میں نے آپ کو اذان کی مثال دی، اور مسجد میں کھانے پینے کی مثال دی، اس طرح باقی مثالیں بھی ہیں کافی زیادہ ہیں، وقت میں اس کو سمیٹنا چاہوں گا۔ اسی طرح میں جو آپ سے سوالات کروں کسی حوالے سے، لیکچر کے حوالے سے، تو آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے یہ لیکچر سنا ہے۔ اب یہ مثال کے طور پہ یہ جو آج کا لیکچر ہے، اس میں آپ سے کچھ 2 4 5 سوال کر لیتا ہوں، اور آپ نے اس کے جواب دینے ہیں تاکہ مجھے اس بات کی تسلی ہو جائے کہ آپ نے اس لیکچر کو سن کر اچھی طرح سمجھ لیا۔ تو میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ یہ سارا لیکچر سننے کے بعد کیا آپ مجھے ابھی بھی کال کرنے کے لیے آپ کا ذہن ہے کہ آپ ابھی بھی مجھے کالیں کر کے پریشان کریں گے؟ تو یقیناً آپ کا جواب نہیں ہوگا، اور آپ نے شارٹ الفاظ میں لکھ کر یہ جواب دینا ہے کہ سر میں آپ کو بلا وجہ کالیں نہیں کروں گا، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اسی طرح آپ دعائیہ، شکرانے والے الفاظ، معذرت والے الفاظ، اثباتی الفاظ، غیر ضروری، غیر متعلقہ سوال آپ نہیں کریں گے، اور یہ بھی آپ نے مجھے لکھ کے یہ نیت بتانی ہے کہ واقعی میں سر آپ کو یہ اضافی چیزیں نہیں کروں گا۔ اسی طرح لائف سبق سناؤں گا، اس کی نیت کی جا سکتی ہے، سبق لکھ کر اس کی تصویر بنا کے دوں گا، یہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں۔ اپنی ڈی پی پر اور اسٹیٹس پر جو تصویر ہے وہ میں غیر شرعی تصویر نہیں لگاؤں گا، اس سے توبہ کرتا ہوں، یہ یا کرتی ہوں۔ آپ یہ اس طرح کے حوالے سے آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح سبق پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل میں ضرور بسم اللہ شریف سے ابتدا کریں گے آپ، اور درود و سلام پڑھیں گے، لیکن اپنے دل میں پڑھیں گے، اور ڈائریکٹ سبق کے ٹائم آپ ریکارڈنگ کو آن کریں گے، واٹس ایپ کی وائس والے آپشن کو آن کریں گے، یا آپ یہ نیت کر سکتے ہیں۔ بلا وجہ آپ چھٹیاں نہیں کریں گے، بہانے نہیں بنائیں گے، آپ اس کی نیت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ ڈائریکٹ سوال والی بات اور جامع انداز میں، مختصر انداز میں بات کرنی ہے، آپ یہ نیت بھی اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور مجھ میں جو ہے نا وہ کوئی آپ کو محسوس ہو کہ یہ مجھ میں خامی ہے، تو آپ پہلے تو اچھا گمان کریں کہ ہو سکتا ہے سر کی کوئی مجبوری ہو۔ اگر باہر رہا اچھا گمان کرنے کے باوجود بھی آپ مجھ میں کوئی خامی پائیں تو بالکل میں حاضر ہوں، مجھے آپ بتائیے، لیکن بدگمانی سے بچیں گے، بدگمانی حرام ہے نا، تو بدگمانی سے بچیں گے۔ یہ نیت آپ مجھے لکھ کر یا اپنی وائس کے ذریعے اس لیکچر کو سن لینے کے بعد، یہ جو 5 6 7 پوائنٹ ہیں، تقریباً 14 پوائنٹس پہ الگ الگ میں نے نکات پہ بات کی، تو یہ مجھے آپ لکھ کر یا وائس کے ذریعے بتائیے گا یہ چیزیں، کہ آپ مجھے پہچان گئے ہیں، میری مصروفیت کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہے، غیر ضروری باتیں نہیں کریں گے، لائیو سبق سنائیں گے، لکھ کر جو ہے نا وہ تصویریں بنا کر مجھے بھیجیں گے، ڈی پی پر اسٹیٹس پر اچھی چیزیں لگائیں گے، سبق سے پہلے بسم اللہ درود شریف پڑھیں گے، لیکن اپنے دل میں جتنا سبق دیا جائے صرف اتنا سنائیں گے، بلا وجہ چھٹیاں نہیں کریں گے، کوئی سوال ہو تو ایک ہی دفعہ مکمل بات کر لیں گے، بدگمانی سے بچیں گے، ٹھیک ہے؟ اور سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ دیں گے۔ تو یہ ایک طرح کی ہم نے دہرائی بھی کر لی ہے جلدی سے، اور جو سبق ہے نا وہ سبق آپ کو بھیجا جائے گا وائس کے ذریعے، اور آپ مجھے وائس کے ذریعے ہی جواب دیں گے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، دیکھیں کوئی بندہ ہمارے پاس دبئی سے ہے، کوئی کوئٹہ سے ہے، کوئی پشاور سے ہے، کوئی کراچی سے ہے، تو الگ الگ بندے کے رہن سہن کے معاملات ہیں، الگ الگ مصروفیات ہیں۔ تو اگر لائیو میں آپ سے بات کروں گا نا، تو یہ جو میں نے لیکچر ابھی ریکارڈ کیا 34 منٹ تقریباً ہو گئے ہیں، تو 34 منٹ میں ہو سکتا ہے کہ 5 دفعہ بیچ میں کال کٹ جاتی، آپ کو سمجھ نہ آ پاتی، یا یہ تو خیر چلیں کلاس کے حوالے سے بات تھی، آپ کو سمجھ نہ بھی ہے تو چلیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں درگزر کر دوں گا۔ لیکن آگے جو آنے والے ہیں وہ ایک فرض علم کے بارے میں بھی آپ کو موضوعات پر، فرض علوم کے حوالے سے فرض علوم کے جو موضوعات ہیں اس پر لیکچرز دیے جائیں گے، جو آپ پر سیکھنا فرض ہے،
اب نماز ہے، غسل ہے، وضو ہے، یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، یہ علم سیکھنا آپ پر فرض ہے، فرض علوم آپ کو سکھائے جائیں گے۔ تو اس میں اگر میں لائیو آپ کو کال دوں گا، پہلی بات تو یہ کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوگا، پھر آپ کے پاس بھی اتنا ٹائم ہوگا کہ آپ فکس 6 بجے اپنے کلاس کا ٹائم رکھا ہوا ہے، تو فکس 6 بجے ہی آپ بھی فری ہوں، میں بھی فری ہوں، پھر ہم آدھے گھنٹے کی کال کریں اور بیچ میں پتہ چلے کہ بھئی 4 دفعہ سگنل ڈراپ ہو گئے تھے، 3 دفعہ جو ہے نا وہ آپ کو والدہ محترمہ نے بلا لیا تھا، یا میرے پاس کوئی بریز آ گیا۔ تو یہ مجموعی طور پر ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ مجھے حالانکہ کافی زیادہ لوگوں نے منع کیا کہ جب آپ لائیو کلاس نہیں لیں گے تو لوگ سنیں گے نہیں، لوگ سمجھیں گے نہیں، لوگ لاپرواہ ہو جائیں گے۔ تو حضور مجھے پتہ ہے کہ آپ لاپرواہ نہیں ہیں، آپ پرواہ والے ہیں، نعت سے محبت کرتے ہیں اور نعت سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے ایڈمیشن لیا، اپنے فارم بھرا اور یہ سارے معاملات کیے، مجھ سے رابطہ کیا، تو میں آپ سے یہ اچھا گمان کرتا ہوں کہ آپ مجھے کسی بھی حوالے سے مایوس نہیں کریں گے۔ باقی انشاءاللہ آنے والے کورس میں کیا کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ پہلے سن چکے ہوں گے، تو مزید اس کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مجھے ریاکاری سے بچائے، شیطان لعین کے شر سے بچائے، اور مجھے خلوص اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خلوص عطا فرمائے، اور نیک نیتی سے میں سارے معاملات کروں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آئیے دروشی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔